یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور سستی نہیں کرتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں رہتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فرشتوں کے لیے تسبیح ایسی ہے جیسی کہ انسان کے لیے سانس لینا، جیسے ہمارے لیے سانس لینا اتنا آسان ہے کہ ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں اور ہمیں سانس لینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، اس طرح اللہ کے فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پاکی بولتے ہیں۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں، جواہر اردیہ سے، مثل سونے چاندی پتھر وغیرہ کے، یعنی یہ لوگ بت جو بناتے ہیں وہ یا پتھر کا ہوتا ہے یا سونے چاندی کا ہوتا ہے یا لوہے کا ہوتا ہے، پیتل کا ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو زمین سے نکلتی ہیں۔ تو فرمایا کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنا لیے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ جو خود بے جان ہو وہ کسی کو جان کیسے دے سکے گا؟ تو پھر ان کو معبود ٹھہرانا، خدا الہ قرار دینا کتنا کھلا باطل ہے اور جھوٹ ہے۔ الہ وہی ہے جو ہر ممکن پر قادر ہو، جو قادر نہیں وہ الہ کیسا؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے، لفسدتا، تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے، یعنی آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا الہ معبود ہوتے تو آسمان و زمین دونوں تباہ ہو جاتے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، کیونکہ اگر خدا سے وہ خدا مراد لیے جائیں جن کی خدائی کے بت پرست معتقد ہیں تو فساد عالم کا لزوم ظاہر ہے، کیونکہ وہ جمادات ہیں، تدبیر عالم پر اصلاً قدرت نہیں رکھتے۔ یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ یہ بت خدا ہیں، پتھر، لکڑی، لوہے اور پیتل کے، تو یہ جو بت ہیں یہ تو جمادات ہیں اور یہ عالم چلانے کی تو طاقت ہی نہیں رکھتے، تو اگر یہ خدا ہو تو پورا نظام درم برم ہو جائے، کیونکہ یہ تو کوئی طاقت ہی نہیں رکھتے، تو یہ پورا نظام کیسے چلے؟ اور اگر تعمیم کی جائے تو بھی لزوم فساد یقینی ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہے ایسا ہی کوئی دوسرا خدا ہے، یہ تصور بھی اگر کیا جائے تو آسمان و زمین تباہ ہو جائیں گے، کیونکہ اگر دو خدا فرض کیے جائیں تو دو حال سے خالی نہیں، یا وہ دونوں متفق ہوں گے یا مختلف۔ اگر شے واحد پر متفق ہوئے تو لازم آئے گا ایک چیز دونوں کی مقدور ہو اور دونوں کی قدرت سے واقع ہو، یہ محال ہے۔ اور اگر مختلف ہوئے تو ایک شے کے متعلق دونوں کے ارادے یا ایک ساتھ واقع ہوں گے یا ایک ہی وقت میں وہ موجود اور معدوم دونوں ہو جائے گی، یا دونوں کے ارادے واقع نہ ہوں اور شے نہ موجود ہو نہ معدوم، یا ایک کا ارادہ واقع ہو دوسرے کا واقع نہ ہو، یہ تمام صورتیں محال ہیں۔ تو ثابت ہوا کہ فساد ہر صورت پر لازم ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر دو خدا ہیں تو آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ اگر دو بادشاہ ہیں اور آپ کہتے ہیں ملک میں فساد نہ ہو، تو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کا تابع دار ہوگا۔ جب وہ تابع دار ہے اور اس کی بات مان لیتا ہے تو اس کا مطلب وہ بادشاہ نہیں، بادشاہ تو ایک ہی ہے۔ اور اگر دونوں بادشاہ ہیں اور ایک کہتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے مجھے یہ کرنا ہے، تو پھر ملک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ ایک اللہ کے نیک بندے ایک بڑھیا کے پاس سے گزرے،
تو وہ اپنا چرخہ چلا رہی تھی. آپ نے فرمایا بڑھیا ساری زندگی چرخہ چلاتی رہی, کبھی اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کی؟ اس نے کہا بالکل کی. تو آپ نے فرمایا کہ بتا, اللہ تعالیٰ کا وجود ہے, اس پر دلیل کیا ہے تیرے پاس؟ تو اس نے کہا یہ چرخہ ہے, جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے اور جب میں نہیں چلاتی تو نہیں چلتا. اگر اللہ تعالیٰ کا وجود نہ ہو تو یہ کائنات کا نظام کیسے چلے؟ کوئی چلانے والا تو چاہیے. تو اللہ وحدہ لا شریک ضرور موجود ہے. تو انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ خدا ایک ہی ہے, اس پر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو بڑھیا نے کہا یہی میرا چرخہ اس بات کی دلیل ہے, کیونکہ اگر دو چلانے والی عورتیں یہاں پر ہوں تو سوال یہ ہے کہ دونوں ایک ہی سمت چلائیں گی یا ڈائریکشن دونوں کی الگ ہوگی. اگر ڈائریکشن الگ ہوگی, ایک دائیں طرف چلانا چاہے دوسری بائیں طرف, تو ٹوٹ جائے گا. اور اگر دونوں ایک ہی سمت چلائیں تو اسپیڈ بڑھ جائے گی, اس سے بھی ٹوٹ جائے گا. تو یہ کائنات کا نظام قائم ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا. اس بات کی دلیل ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے, اس کے ساتھ دوسرا کوئی خدا نہیں. توحید کی یہ نہایت قوی برہان ہے اور اس کی تقریریں بہت تفصیل کے ساتھ جو علم کلام کے آئمہ ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں. یہاں اختصاراً اسی قدر پر اکتفا کیا گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مشہور واقعہ ہے کہ ایک دہریے نے کہ جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا تھا, اس نے مناظرے کا چیلنج کیا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چیلنج کو قبول کیا. بادشاہ کے دربار میں مناظرہ طے ہوا, لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت پر نہیں پہنچے اور کافی تاخیر ہو گئی. یہاں تک کہ وہ شور مچا رہا تھا کہ دیکھیں آپ کا امام مناظرے کے لیے نہیں آیا. تو اتنی دیر میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. آپ نے اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کی. جب آپ سے سوال ہوا کہ آپ کیوں لیٹ آئے, تو آپ نے کہا مجھے تاخیر اس لیے ہوئی کہ میرے یہاں پر آنے کے درمیان ایک دریا حائل تھا, تو میں دریا پہ کھڑا رہا, مجھے کشتی نہیں ملی. وہ تو اچھا ہوا کہ ایک بڑا عجیب کام ہو گیا, ورنہ مجھے اور زیادہ تاخیر ہو جاتی. ایک درخت تھا, وہ زمین پہ گرا خود بخود, اور اس کے ٹکڑے ہوئے اور اس کے تختے بنے, پھر خود بخود وہ کشتی بنی, اور پھر میں اس کشتی میں بیٹھ گیا اور خود بخود وہ کشتی چلنے لگی اور مجھے یہاں تک پہنچا دیا. تو وہ جو دہریہ تھا, جو منکر تھا, وہ شور مچانے لگا اور کہنے لگا دیکھیں آپ کے اتنے بڑے امام ہیں اور کیسی جھوٹی بات کہتے ہیں. کیا درخت خود بخود گر سکتا ہے؟ کیا درخت کے خود بخود ٹکڑے ہو سکتے ہیں, تختے بن سکتے ہیں؟ کیا خود بخود اس سے کشتی بن سکتی ہے؟ کیا خود بخود وہ کشتی چل سکتی ہے؟ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واقعی یہ خود بخود نہیں ہو سکتا, لیکن تم سوچو تو صحیح کہ تم کہتے ہو کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود چل رہی ہے, اللہ کے وجود کے تم منکر ہو. جب ایک کشتی خود بخود نہیں چل سکتی, ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی, تو اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے بنی اور یہ نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ تو وہ دہریہ شرمندہ ہوا اور اس نے توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گیا. اللہ رب العالمین ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ہر ایک کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. آگے ارشاد فرمایا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ, تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں. یعنی یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, اللہ کے لیے شریک بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے.